امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بدلے سیکیورٹی ضمانت دینے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ طے پا جانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے روٹ میپ پر غور کیا جائے گا، جس کے بعد افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا پرامن راستہ کھل جائے گا۔ اس وقت افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوج موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شام اور عراق کے ساتھ افغانستان سے بھی اپنے فوجیوں کے پرامن انخلاء چاہتا ہے اور اس کے لیے اپنے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کو مذاکرات کے تمام اختیارات دیے ہیں۔ زلمے خلیل گزشتہ برس سے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان سمیت ہمسائے ممالک سے بھی گفتگو کی ہے۔ اب تک ہونے والے مذاکرات کے دور میں کسی بھی سطح پر افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ افغان طالبات نے مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کابل حکومت کی عدم شرکت کی شرط پر کیا تھا۔ مذاکرات کے بعد زلمے خلیل زاد کابل جائیں گے، جہاں وہ امن سمجھوتے سے متعلق چوٹی کے افغان رہنماؤں کو اعتماد میں لیں گے اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے مراحل کو حتمی شکل دیں گے۔ ایک دوسری خبر سے پتہ چلا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج افغانستان سے 15 سے 24 ماہ کے دوران نکل جائے گی۔ افغانستان کی آئندہ حکومت کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے افغان میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کئی ماہ سے جاری مذاکرات بالآخر اختتام پذیر ہو گئے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کامیابی میں چین اور پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ چین اور پاکستان نے ثالثی کا بہترین کردار ادا کیا اور مذاکرات کامیاب کروائے۔ اس حوالے سے معاہدے کے تحت امریکہ افغانستان سے اپنی فوج 15 سے 24 ماہ کے دوران نکال لے گا، جبکہ افغانستان کی آئندہ حکومت کے فیصلے کے لیے موجودہ افغان حکومت کے درمیان باقاعدہ مذاکرات کا جلد آغاز ہو جائے گا۔ افغان امن عمل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں مذاکرات ہونا تھے جو اب مکمل ہو گئے ہیں۔ یوں امریکہ کی 18 سالہ افغان جنگ بالآخر اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی سے متعلق باقاعدہ اعلان آئندہ چند روز میں کیا جائے گا، جبکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ موجودہ افغان حکومت کے درمیان ہوگا۔ اس مرحلے میں دونوں فریق بیٹھ کر افغانستان کی آئندہ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ 1965 میں جب امریکہ براہ راست ویتنام جنگ میں داخل ہوا اور جب 1975 میں وہاں سے نکلا، اس دوران اس نے 58 ہزار فوجی اور 10,000 جنگی جہاز و ہیلی کاپٹر گنوائے، مگر پھر بھی وہ اس چیز کو شکست نہیں دے سکا جسے وہ انڈو چائنا میں کمیونسٹ افریت قرار دیتا تھا۔ عسکری تاریخ میں آج تک کبھی اتنا بڑا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا جتنا کہ ویتنام کی جنگ میں ہوا تھا۔ امریکہ کے لیے افغانستان کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ ویتنام کی طرح افغانستان میں بھی امریکہ گہرائی تک دھنستا چلا گیا، جبکہ اس کے پاس نکلنے کے محفوظ راستے بہت کم تھے۔ افغانستان میں بھی امریکہ کے لیے خزانے اور جانوں کا مسلسل ضیاع تھا۔ افغانستان کی روداد بہت خوفناک ہے، جس میں رب العالمین کے معجزات بھی ہیں اور درد و خوف کی انتہا بھی۔ 18 سال قبل افغانستان میں وقت کی سپر پاور نے 48 ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد کے ساتھ افغانستان میں چڑھائی کر دی تھی۔ اقوام عالم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ پاکستان بھی اس جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا، اور پھر کیا تھا، سال گزرتے گئے اور امریکہ کے اتحادی کم ہوتے گئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ امریکہ جنگ میں اکیلے نظر آیا۔
اور جس قوت کے ساتھ افغانستان آیا تھا اسی سبکی کا منہ دیکھ کر واپس جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے امریکہ دوستی میں اپنے 75,000 شہری قربان کر دیے، ہزاروں کو معذوری کا منہ دیکھنا پڑا، لاکھوں کو بے روزگار ہونا پڑا اور معیشت تباہ ہو گئی۔ پاکستان کے ہر گلی کوچے میں ایک دن میں کئی دھماکے ہونے لگے، لوگ اپنی جان و مال سے ہاتھ دھوتے رہے۔ جس بارڈر پر کبھی فوجی نہیں ہوتا تھا آج وہاں سیکیورٹی کے نام پر اربوں روپے کا خرچہ ہے، اور امریکہ نے ہم کو اس جنگ میں تنہا کر دیا۔ 1965 میں جب امریکہ براہ راست ویتنام جنگ میں داخل ہوا اور جب 1975 میں وہاں سے نکلا، اس دوران 10,000 جنگی جہاز و ہیلی کاپٹر گنوائے، مگر پھر بھی شکست نہیں دے سکا۔ امریکہ کو مسلسل پے در پے شکستوں نے امریکی فوجیوں کا مورال بدترین طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ 18 سالہ جنگ میں امریکہ کے اب تک 3,000 فوجی قتل ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف 48 ملکی اتحاد میں شامل برطانیہ کے 1000 فوجی ہلاک ہوئے، کینیڈا کے 200، فرانس کے 100، جرمنی کے 60، اٹلی کے 53، پولینڈ کے 43، ڈنمارک کے 43، آسٹریلیا کے 41، اسپین کے 35، جارجیا کے 32، رومانیہ کے 26، ہالینڈ کے 25، چیک ریپبلک کے 14، نیوزی لینڈ کے 10، ناروے کے 10، ہنگری کے 7 اور سویڈن کے 5 لوگ مارے گئے، جبکہ پاکستان کے 75,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔